الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم الشان کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ وقفۃ محمد اخلاص عقیدۃ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز مکرم محترم و محتشم سامعین عزیز وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس رب عز و جل کا فضل کرم، اس کی دی گئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کی، ان لمحات کی، ان شب و روز کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی عبادتوں میں، پرہیزگاری میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً انسان کا جسم بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس خوبصورتی کو جو چار چاند لگا دے، اس خوبصورتی کو جو بہت اعلیٰ بنا دے، اس خوبصورتی میں جو مزید اضافہ کر دے، وہ ہے انسان کے اپنے اخلاق۔ اور یہ ایسی شے ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی بدولت سب سے بہترین بن جاتا ہے۔ جو لوگ دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ لوگ بھی اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو قریب ہوتے ہیں مزید اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق رب عز و جل کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ چاہے بندہ کسی بھی اسٹیج پر پہنچ جائے، زندگی کے معاملات چاہے کتنے ہی کیوں نہ بگڑ جائے، جو بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا تو دوسرے شخص کا دل آسانی سے جیت لے گا، اور اپنی بات پھر اسے سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ بول تو بولنا ہی ہے، گفتگو کلام تو کرنا ہی ہے، لیکن اچھے انداز میں جب بھی گفتگو ہوگی تو باعث برکت بھی ہوگی، باعث محبت بھی ہوگی، باعث شفقت بھی ہوگی، اور بندہ کامیابی و نجات کو پا لے گا۔ یہی گفتگو، ایک کی گفتگو چرم زبانی ہے، تیز گفتگو، اور ایک کی گفتگو میٹھا انداز ہے، محبت بھری۔ آپ دیکھیں ان دونوں کے مابین بہت فرق ہے، بہت۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ قطعاً مقصد یہ نہیں کہ ہم جب غصے سے باہر ہوں تو ہم اچھی گفتگو کریں، اور جب غصے میں ہوں تو ہم بہت تیز بن جائیں، نہیں۔ اچھا اخلاق تو یہ ہے کہ بندہ چاہے کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اس کے الفاظ پیارے ہو، ستھرے ہو، اور وہ نرم اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا ہو،
ہر لحاظ سے بہتر ہو. اور اصل امتحان ہی انسان کا غصے کی حالت میں ہے. غصے کی حالت میں اس کے اخلاق، اس کی گفتگو کیسی رہتی ہے. وہی محبوب علیہ السلام کی زندگی، دیگر انبیاء و رسول علیہ السلام کی زندگیاں، صحابہ کرام میرے بےتحاب اولیاء کامل ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں. انہوں نے اپنے پر حملہ کرنے والوں کو معاف فرمایا، جو قتل کے درجے ہیں انہیں بھی معاف کیا گیا، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے گفتگو کی وجہ سے، نرم انداز کو اپناتے ہوئے. محبوب علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہادر شخص تھا جس کا نام ذوالرسول تھا. اس نے مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہاں سے اس کا پروگرام بنا، محبوب کو اطلاع ہو گئی. آپ علیہ السلام نے 400 صحابہ کی فوج تیار فرمائی اور آگے کی طرف انہیں بھیجا. جب اس بہادر شخص کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی فوج تیار کیے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی فوج آ رہی ہے، تو ڈر کے مارے یہ پہاڑوں پر اوپر کی جانب چڑھ گئے. تیز بارش ہو رہی تھی. اوپر سے اس نے دیکھا کہ صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ پر تنے تنہا اپنے کپڑوں کو سکھا رہے ہیں. اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ اس وقت کے بھی کفار مسلمانوں کے ایمان سے ڈر جایا کرتے تھے، ایمانی قوت سے ڈر جایا کرتے تھے. پہاڑوں پہ چڑھ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر آ. دوسری بات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرمایا. صحابہ کا جمع غفیر ہے، بات دور کی بات اشارہ ہی کافی ہے، لیکن نہ، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا جائے. تو اس کافر شخص جو اس کو کفر پر تھا وہ بھاگتا ہوا آیا. دیکھ لیا محبوب کو، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، محبوب کے سامنے پہنچتا ہے اور تیز آواز سے کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. جیسے محبوب علیہ السلام نے اس کی جانب دیکھا، فوراً اللہ کے حبیب مکی مرمی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ. یہ لفظ ادا کرنا تھا کہ اس پہ کب اپنی تلوار چھوٹ گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس تلوار کو اٹھایا. پھر محبوب نے فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی مجھے بچائیں. جب یہ محبوب علیہ السلام نے اس کا یہ عمل دیکھا، رحم کھاتے ہوئے اسے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ اس کی تلوار کو سے واپس لے فرمایا ایسا کام نہ کر، اور اسے تلوار واپس دی. اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا. بہت بڑا بہادر تھا، ذوالرسول نام اس کا بتایا جاتا ہے. حملہ کرنے آیا تھا، یعنی قتل کی صفت لے کر آیا کہ میں قتل کروں گا. قاتل وہ کرنے یعنی قتل کی نیت سے، قاتل جو ہوتا ہے وہ اس ارادے سے آیا تھا، اگرچہ کچھ ہوا نہ لیکن اس ارادے سے آیا تھا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو بھی نہ صرف معاف فرمایا موقع پر بلکہ اس کی تلوار بھی نیت فرما دی، جا ہی بھی نہیں جا. کتنا بہترین اخلاق، کتنا پسند آیا اس شخص پہ، کتنا اثر رکھا کہ فوراً کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اپنی قوم کی طرف کیا کیونکہ سپہ سالار تھا، بہادر تھا. اپنی فوج تیار کی، وہاں جا کے اس نے بھی اسلام کی دعوت، دین کی دعوت دینا شروع کر دی. خود بھی مسلمان ہوا، دوسروں کو بھی اسلام لانے کا باعث بنا. تو یہ ہے اچھے اخلاق جس کی وجہ سے انسان اتنا متاثر ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صبح کا وقت ہے، مسجد میں تشریف فرما ہوا ہے، پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. جیسے آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے کچھ لوگوں سے فرمایا دیکھتے ہو کون ہے. اب جیسے آج کے ہمارے وسائل ہیں، اتنی روشنیاں اور سارے معاملات اس زمانے میں ایسے تو نہ ہوتے تھے.
جیسے آپ نے فرمایا دو شخص یہاں وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو کر دیکھا پیچھے ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کو بتایا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ تو کیا قتل کرنے کے ارادے کا تھا؟ مجھے مارنا چاہتا ہے؟ لیکن کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ آپ دیکھیے لوگوں کو ایسے مار دیا جاتا ہے سرعام، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، غازی مودی کی طرح مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر الگ الگ کہا جاتا ہے کہ نہیں قتل ہماری طرف سے تو ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ مقتول نے خود قتل کیا۔ یہ بھی عجیب منظر ہے بھائی، مقتول تو بیچارہ خود قتل ہوتا ہے، مقتول تو قاتل نہیں ہو سکتا۔ مقتول جب کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اس قسم کے معاملات۔ لیکن یہاں یہ گفتگو چل جاتی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں ہم زبان جو ہے نا، یہ زبان ہماری محتاج ہے، ہم اس سے جو نکلوائیں گے وہ نکلے گی۔ لیکن بروز محشر الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا بروز محشر کیا ہوگا؟ ہم منہ پر ہی مہر لگا دیں گے، بات ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہاتھ خود بتائیں گے کہ ہاں آپ نے فائرنگ کی تھی، ہاتھ ہم خود بتائیں گے عاشقان رسول کو گولیاں چلائی گئی، ہاتھ خود بتائیں گے کہ ہاں ہم نے اتنے اتنے لوگوں کو قتل کیا، خود بتا رہے ہیں۔ یہاں تو زبان ہماری محتاج ہے، ہم جو الفاظ اس سے ادا کرنا چاہے، قاتل کو مقتول بنا دیں، پرواہ نہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، رب کا انصاف ہے۔ اور اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کے تحت پکڑی بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ نے جس شخص کو یمن کا گورنر بنایا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا اگر ایسا ہی تھا تو مجھے شکایت تو کرتے، مجھے بتا دے تو صحیح۔ آج دیکھیے معاشرے میں حجتیں قائم کی جاتی ہیں، یہ قتل کی ویڈیوز اور نہتے عاشقان مصطفیٰ پر جو فائرنگ ہوئی، ان کے سارے معاملات بھر کے بتائیے حجتیں قائم کی جا رہی ہیں، زمانہ گواہ رہے ہیں۔ ہم انصاف کے ہر دروازے پر گئے، اس کو ہم نے کھٹکھٹایا، وقت کے فرعونوں کو جگایا کہ اس عمل سے باز آ جاؤ، کوئی دنیا میں سزا دینے نہیں آیا، کیونکہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو میرا رب اسے چھوڑ دے ایسے ہی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے میسیج چلانا، پیغام دینا، یہ سب حجتیں ہیں، سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ۔ دوسرے کوئی اگر اس عمل پر آنا چاہ رہے ہیں، عبرت اور نصیحت پکڑ، ایسے کام نہ کرو۔ ہر شخص کو اپنے رب کو جواب دینا ہے، آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی، حکمرانوں کو نہیں، اپنے سے بڑے عہدیداروں کو نہیں، اپنے سے بڑے آفیسروں کو نہیں، اگرچہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ظلم کا مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کی طرف ہو جائے اور ظلم کی راہ پہ چل پڑے تو وہ ان کا حکم بھی نہ ماننا چاہیے۔ وجہ یہ کہ ہمیں انتقال کرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اب اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دینا، اب اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ میرے رب کے جو بنائے ہوئے قانون ہے اس کے مطابق اگر رہے تو فائدہ نہیں، زندگی تو گزر جائے گی۔ اب یہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا مجھے بتا دے، میں بات کرتا پھر کوئی معاملہ ہوتا تو تمہیں غصہ آتا، سمجھ آتی تھی بات، لیکن ویسے ہی اب یہ سارے معاملات یہاں پر اس قسم کے ہوئے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ تو بات ثابت ہو جاتی کہ تلوار لے کر قتل کرنے کی نیت سے یہ شخص آیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہ تھا، لیکن اخلاق دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ سب بہت غصے میں تھے، عرض کرنے لگے حضور اس کو سب سے سخت سزا دی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قتل کرنے کے ارادے پر تھا، گناہ کرنے کی نیت سے آیا، لیکن میرا رب نے مجھے بچا دیا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، مجھ پہ حملہ تک نہ کر سکا، لہذا میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اسے معاف کیا، اسے معافی دے دی۔
اب آپ سمجھیں اس بارے میں کہ کس طریقے سے جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے قتل کرنے والوں کو معاف فرمایا، قتل کا ارادہ کر کے آنے والوں کو معاف فرمایا، ارادہ کر کے آنے والوں کو۔ تو یہ ایک زندگانی ہے کہ اخلاق سے انسان جب متاثر ہوتا ہے تو در حقیقت دشمن بھی اپنا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مگر لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو، اور یہ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گا، تمہاری نسلوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ماں باپ کے اگر اچھے اخلاق ہیں، ماں باپ کا گفتگو کرنے کا انداز طریقہ اچھا ہے، اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ ماں باپ کی زبان پہ گالیاں ہے، بچہ بھی گالی دینے والا بنے گا۔ ماں باپ بد اخلاقی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بچہ یہ سن رہا ہے آنے والا وقت ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا، آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں گے، جس گھر کے اندر بڑا دسترخوان پہ بیٹھے اور اس کے بعد علیہ باللہ کھانا آنے کے ساتھ ہی کھانے میں ایک نکالنا شروع کر دیں، ایسا بنا ویسا بنا، یہ وہ فلانا نے کیا کیا کہنا شروع کر دیا، اناج کی بےعزتی۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیں، کچھ وقت کے بعد یہ بچے جو سن رہے ہیں نا، وہ بھی اسی طریقے سے کھانا میں، پینے کی چیزوں میں، ان چیزوں میں ایپ نکال دینا چاہیے۔ کھانا بعد میں کھائیں گے، میں نے کھانے کی چیزوں میں ایپ نکالی، پھر آپ سن رہے ہوں گے، بولے گے یہ کیا کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن آپ نے ایسا ہی کیا تھا، آپ نے بچوں کو سکھایا، بچوں نے سیکھ لیا۔ نہ آپ یہ کام کرتے نہ ایسا ہوتا، الگ سے جا کے اپنی زوجہ کو، اپنی والدہ کو الگ سے جا کے گفتگو کرتے تھے، بتا دیتے، سمجھا دیتے۔ اس موقع پر اسی طرح بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، بیٹے کے ساتھ کیا کھانا بنائے، اچھا چلو آج یہ بنائے، اب کیا جائے۔ اب آپ کے آرڈر پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا یہ کیوں بنا، دوسرا بن تو فوراً تیار ہو گیا، ایسا تو نہیں، جو بن گیا وہ تو کھانا ہی ہے۔ بہتر تھا بیٹھ گئے، دسترخوان پر تک پہنچ گئے، یہ بتانے کا سلسلہ تو صبح تک ممکن تھا، لیکن اب جب دوپہر شام یا رات کا کھانا ہو گیا تو اب اس وقت تو نتیجے پر آ گئے وہاں، اب اس وقت جو رکھا ہے وہ کھایا جائے گا۔ اب پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب مطلب کا لفظ نہ سنا تو چہرہ بن جائے، تو یہ اناج کا اس کے بارے میں ایسا کلام کیوں ہوا؟ اس قسم کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ماں باپ کے اخلاق بچے پر اثر کرتے ہیں، اس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قبیلہ طائی کہ لوگ گرفتار ہوئے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلام فرمایا، انہیں میں ایک لڑکی نوجوان وہ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی گفتگو کیا تھی؟ وہ کہنے لگی کہ ان عرب کے لوگوں پر مجھ پر نہ ہنسائیں، یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، تو لہذا ہنسی بنانے کا ذریعہ آپ نہ بنے کہ یہ مجھے دیکھ کے ہنسیں۔ قیدی ہے تو اتنی بڑی بات تو نہیں کر دی، کوئی تو راز ہے اس کے پیچھے۔ پھر وہ کہنے لگی در حقیقت میں جو حاتم طائی جو بہت بڑا سخی تھا، اس کی بیٹی، مجھے آپ کے بندوں نے پکڑا، گرفتار کیا، آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اب مجھے آزاد کیا جائے کیونکہ میرے والد محترم ایسے تھے، لہذا مجھے چھوڑ دیا جائے، ان لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ابھی ان کی گفتگو ہوئی، اچھا کیا کرتا تھا تیرے باپ حاتم طائی، یہ کیا کرتا تھا؟ تو وہ لڑکی جو قید ہو کر آئی، اب وہ کہنے لگی کہ میرے والد کی شان یہ تھی کہ میرا والد تو غلاموں کو آزاد کر دیتا تھا، یہ ایک صفت۔ دوسرا یہ کہ لوگوں پر بڑی مہربانیاں کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، جن کے پاس کپڑوں کا مسئلہ ہوتا اسے عنایت کرتا، اسی طریقے ضرورت مند اگر آ جاتا تو گھر بھر کے میرا باپ عطا فرماتا۔ محبوب نے جب یہ گفتگو سنی فرمائی یہ تمام صفات تو ایمان والوں کی ہے، یہ تمام صفات تو اچھے اخلاق والوں کی ہے، جس کی گفتار اچھی ہے، جس کا کلام اچھا ہے۔ فرمایا یہ تو سب ان لوگوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہترین اخلاق والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جہاں ہم نے تیرے والد کی ان اخلاق جو اچھی باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تجھے آزاد ہو کیا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا والد غیر مسلم نہ ہوتا تو مجھے ضرور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا، یعنی چونکہ تیرا والد مسلمان نہ تھا اس لیے یہ بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اچھے اخلاق جو تیرے والد نے اپنائے تھے اس کی وجہ سے جا میں تجھے اس قید سے آزاد کرتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ تو اچھے اخلاق کا فائدہ
ماں باپ کے اچھے اخلاق ہے، اس کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے۔ ایک تو اس کی گفتار بھی صحیح ہو رہی ہے، دوسرا اس کے معاشرے میں نام بھی ہوگا کہ اس کے والد بڑے بہترین ہیں، اور تو میں اس کی ماں اس کی تعریف ہوگی کہ ہاں اس کی والدہ بڑی بہترین ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرنے والی ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام اس موقع پر جو ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کرو، پھر فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جنت میں تو وہی شخص داخل ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے بہترین ہوں گے، جس کی گفتار تم میں سب سے اچھی ہوگی۔ اب دیکھیں بد اخلاقی اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنا، مختصراً اگر میں ذکر کروں کہ اچھے اخلاق والے، فرمایا وہ کامل ایمان والے ہیں۔ اچھے اخلاق دل جیتنے کا ذریعہ ہے، اچھے اخلاق کی بدولت دوسرا بندہ جو گناہوں کی طرف ہے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ فرمایا اچھے اخلاق غیر مسلم کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں، اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے، مسلمان ہے، اس کا اتنا بہترین اخلاق ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے دین کے کام میں ترقیاں ہوتی ہے، دشمن دوست بن جایا کرتے ہیں، دور ہونے والے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے مالوں کی وجہ سے اتنا خوش نہیں کر سکتے جتنا تم خندہ پیشانی اور اپنے اخلاق کی بدولت خوش کر دو گے۔ اچھے اخلاق سے محبوب نے فرمایا کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے، اور فرمایا بروز محشر مجھ سے زیادہ قریبی وہی ہوگا جو دنیا میں اچھے اخلاق سے گفتگو کرنے والا ہوگا۔ آپ تجربہ کریں، کبھی آپ راستے میں گاڑی چلا رہے ہو یا بائک پر ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے، غلطی آپ کے اگرچہ نہ ہو، آپ سامنے والے شخص کی غلطی ہے، آپ اس کو غصے سے نہ دیکھیں، یہ غصے سے دیکھنا بھی غلط فعل ہے، جرم ہے یہ، آنکھ تانا غصے میں آ جائے، ہونا کیا ہے، چلے آپ آگے بڑھیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کو آنکھیں دکھائی، اس نے آپ کو آنکھیں دکھائی، آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے کہ قصور بھی اس کا آنکھیں مجھے دکھا رہا ہے، اس نے بھی کچھ کہا، گالی گلوچ شروع ہو گئی، نامہ اعمال خراب ہونا شروع۔ اچھا اور آگے بڑھے، پھر کیا ہو جائے گا؟ کچھ دیر کے بعد ان دونوں کا معاملہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جمع ہوں گے، ان دونوں کو جدا کروا دیں گے، ایسا ہی ہونا ہے، نتیجہ یہی ہے، اس کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا۔ جب ان دونوں کو الگ کیا نا، اب ان دونوں کی حالتیں دیکھنا، کپڑے پھٹے نہیں، آگے پیچھے سے خون نکل رہا ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، عجیب و غریب صورتحال، پھر یہ وہاں جا رہا ہے وہ وہاں جا رہا ہے، کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اگر آپ کا قصور نہ بھی تھا، آپ مسکرا کے دیکھ لیتے، کیا فرق پڑتا؟ نقصان تو ہو ہی گیا، مزید نقصان کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ مومن پر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم، اس کو گالی دینا کتنا بڑا فسق۔ یہ جو نامہ عمل میں لکھ دیا کہ ایمان والوں کو گالی دے دی، اس نے بھی دی، آپ کہوگے لیکن آپ نے بھی تو دی ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اور گالی سے بظاہر انسان کی ذات پہ کچھ نقصان ہونا ہی نہیں، گالی جس نے دی آپ کو کہاں لگ گئی؟ آپ یہ تو سمجھے نا، ہمارے معاشرے میں 90% لڑائی گالی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس نے مجھے گالی دی، لڑائی سے کہاں لگ گئی؟ اگر کوئی آپ کو کتا کہہ دیتا ہے تو آپ ہیں، جب آپ ہے ہی نہیں تو آپ کو کس چیز کی برائی؟ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کی زبان گندی، وہ اپنے اندر جو چیز موجود ہے ما فی الضمیر، وہ تو اس کا اخراج کر رہا ہے، اپنے اندر جو کچھ اسے سمایا ہوا ہے وہ اسے نکال رہا ہے، تو آپ کو بھی برا لگ رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے گالیاں دے رہا ہے تو وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، تو آپ تو اس عمل سے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، اپنی زبان گندی کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بروز محشر اپنے نیک اعمال آپ کو دینے والا بن رہا ہے، تو آپ کو تو ہر لحاظ سے خوش ہونا چاہیے۔ اب غصے میں آ گیا، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی حوالے سے محمد علیہ السلام نے پوچھا گیا کہ مطلب اچھے اخلاق، محبوب سے پوچھا گیا اچھے اخلاق کیا شے ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 کی تلاوت فرمائی، فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، فرمایا یہ ہے اچھے اخلاق۔ اس ایک آیت کو بیان کرنے فرمایا سارا نتیجہ بتا دیا، اچھے اخلاق کیا شے ہے۔ فرمایا خذ العفو، فرمایا معافی کو اختیار کرو، وامر بالمعروف یعنی اچھائی کو اختیار کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اچھائی کا حکم دینا ہے، معافی کو اختیار کرے ہر حال میں، قصور ہے تو بھی نہیں قصور تو بھی معافی بس۔ اب وہ دونوں مسکرا دیتا ہے، اس کا قصور تھا یا نہیں تھا، مسکرا دیتا، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس کا قصور تھا نا وہ سوچتا ضرور کہ یار غلطی تو میری تھی، معذرت اسے نہیں کرتی، مسکرائی بھی وہی، اب دیکھو کتنا اجر مل گیا، مسلمان خوش بھی ہو گیا،
آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آگے ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا ہمیں مسکرا دیتا ہے، تو بات سمجھ آ جاتی ہے ہم نے اس کو معاف کیا تھا نا، آج اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، فرمایا اسی طریقے سے اچھائی کا حکم دو، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور فرمایا جاہلوں کو چھوڑ دو، اس سے اعراض کرو، اس کے قریب نہ آؤ۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، فرمایا یہ اچھے اخلاق، اسی پہ چلنے کا حکم دیا گیا کہ معافی کو اختیار کیا جائے، اچھائی کا حکم کیا جائے، اور جاہلوں کے منہ نہ لگا جائے۔ اب وہ گالی گلوچ کرنے والا کیا نیکوکار ہو سکتے ہیں؟ بدتمیزی کرنے والا نیکوکار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے منہ نہ لگا جائے، فرمایا یہی سب سے بہترین اخلاق ہے۔ لہٰذا جب اس کام پر، اس مشن پر ہم چلیں گے، اچھے اخلاق کو اپنائیں گے، آپ دیکھ لینا آپ کے جتنے دشمن ہیں، جتنے آپ سے نفرت کرنے والے ہیں، سب آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں ہمیں اچھے اخلاق کی پابندی نصیب فرمائے، بد اخلاقی کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا